ہندوستان میں جو چیمبرز ہیں، جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے، اس کو فوکس نہیں کریں گے. ہم بلوچستان میں جتنے دعوے کرتے رہیں گے وہ ایسی ادھورے کے ادھورے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہماری سب سے بڑی مشکل جو صورتحال ہے وہ ہے ہماری غربت، ہماری بے تعلیمی. غربت نعروں سے ختم نہیں ہوتا ہے، اگر نعروں سے ختم ہوتا تو ہم کب کے اس کو ختم کر لیتے تھے. غربت کے لیے انویسٹر کی ضرورت ہے. نہ باہر کے انویسٹر کو آتے ہیں، نہ ہماری اپنی کوئی ویژن ہے. بدقسمتی سے دنیا میں جہاں کئی بلوچستان جیسے واقعات ہوتے ہیں وہاں انویسٹر کو فیسیلیٹ کرتے ہیں تھرو بینکس. اگر آپ ہسٹری میں جائے تو بہت سے ایسے لوگ جو آج بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بن گئے ہیں وہ سرکار کے پیسوں سے بنے ہیں. پہلے سرکار نے اس کو لون دے دیا کہ انڈسٹری چلاؤ، پھر لون دے دیا کہ اس کو رننگ ایکسپینڈیچر کے لیے، پھر کہا آپ کے لون معاف ہے. بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی بینک، کوئی بھی ادارہ ہمیں فائننس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریزنز بہت ہیں. جب تک ادارے ہمیں فائننس نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہے. میں آپ کو صرف اس کی پولٹری فارم کی بات وہ کر لیتا ہوں. آج میجورٹی ہمارے بلوچستان کے علاقے 10 سال پہلے پولٹری فارم ہمارے یہاں ہوتی تھی، آج بالکل نہ ہونے کے برابر. ایک بیٹے کو چھوڑ کے تھوڑے بہت. حالانکہ جدید جو طریقہ کار ہیں، پولٹری فارم کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ مارٹیلٹی ریٹ تھا، مر جاتے تھے. آج کے نئے دور میں تو وہ مارٹیلٹی ریٹ جو ہے زیرو پہ آ گیا ہے. آج بھی ہم محتاج ہیں کہ ہمارے جو ہے پولٹری کراچی سے آئے. ہم بنیادی طور پر آپ تمام لوگ کاروباری لوگ ہیں. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم ایک کنزیومر سوسائٹی بن گئے ہیں، پروڈیوسر نہیں ہے. یہ نسلے سے لے کے چپل تک ہم کنزیوم کرتے ہیں. حالانکہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں جب اپنے گھر کے کنویں کا پانی پیتا مجھے 100% یقین ہے کہ نسلے سے بہتر. لیکن چونکہ ہمارے پاس ویژن کی کمی ہے یا حکومتوں نے دلچسپی نہیں دی ہے، اب اگر ہم اپنے اس میں اس لیے کہ آپ لوگ تمام مسئلہ کاروباری لوگ ہیں، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اوپنلی بات کرتا ہوں کہ اس کو کس طرح اپنے آپ کو کنزیومر سوسائٹی سے پروڈیوسر سوسائٹی بنا دیں. اس وقت میرے خیال میں کوئی 100-150 کے قریب چھوٹے چھوٹے اسمال انڈسٹریز کے یونٹس ہیں جن کو آپ کم پیسوں سے 20 لاکھ سے 30 لاکھ سے 40 لاکھ سے 50 لاکھ سے لگا سکتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئٹے کا جو انڈسٹریل ایریا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ٹیوب ویل اس کا خراب ہے. اس وقت انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے پاس 27 کروڑ روپے ہم نے دیے ہیں کہ آپ ان انڈسٹریل ایریا کو، جس میں شاید ایک چمن بھی ہے، ایک بوستان ہے، ایک تربت ہے، ایک کوئٹہ ہے، آپ ان کو ڈیولپ کریں. یہ ہر سال پیسے جو ہے نا یوٹیلائز ہونے کی وجہ لیپس ہوتے ہیں. میں آپ دوستوں سے میری آپ سے گزارش ہے، نواب صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن پہ نہیں جائیں گے، بڑی انڈسٹریز فیزیبل نہیں ہے، میڈیم پہ ہم جائیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو ہم پورے کریں.
اسی ساتھ ساتھ ہم اگر جائیں فشریز میں، آج فشریز بالکل ماڈرنائز ہو گیا ہے. آج ویتنام، آج بینکاک، یہ پورا مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، جہاں 1 ارب روپے وہ نہیں کماتے تھے، آج 70-80 ارب روپے کی ان کی فشریز کی. اور وہ بڑا سمپل ہے کیونکہ نیچرل فشنگ ختم ہو رہا ہے. ان لوگوں نے سمندر کے ساتھ جو ہے نا مختلف پاؤنڈز بنائے ہیں اور ان میں جو ہے نا وہ اربوں روپے کھلا رہے ہیں. اور ہمارا جو مچھیرا تھے، پرسوں میں گوادر میں تھا، وہ 10 سال پہلے زیادہ بہتر تھا. آج اس کی جو ہے نا زندگی یہ بہت ہی خراب ہے کیونکہ ٹرالرنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹرالرز ہیں، وہ آپ کے فشنگ کر کے لے جاتے ہیں. لائف اسٹاک بلوچستان کا 60% ہے، کلیم کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے مڈل ایسٹ کا مارکیٹ ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. حالانکہ مڈل ایسٹ میں جو اس وقت جو میٹس کی اور جو ذائقہ بلوچستان کی گوشت کی ہے، شاید میں اسلام آباد میں نے نواز صاحب کو پتہ نہیں، میں نے کم سے کم اسلام آباد میں گوشت نہیں کھایا. یہاں مجھے اگر بلڈ پریشر ہو جائے بھی میں روزانہ کھاؤں گا کوئٹے کا، جب کوئٹے کا وہ ہے اس میں. تو یہ وہ چیز جگہ ہے جہاں ہمیں اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ دوستوں سے گزارش کر دیتا ہوں، ہم لوگ تو سارا دن جو ہے نا بس درخواستوں کے دستخطوں پہ لگے ہوئے ہیں. آپ ہیں اصلی طاقت قوت، جو آپ سامنے آئیں گے، ہمیں گائیڈ کریں گے اور چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یونٹوں پہ جائیں. جہاں کہیں گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اب میں خود ایک ڈیٹ پروڈیوسر ہوں. ہم 20 روپے سے زیادہ اپنے جو ہے نا کھجور کو نہیں بیچ سکتے ہیں. جو دنیا میں بدترین کھجور 300 روپے سے کم نہیں ہے، بدترین. ہم بیٹھ کے جو ہے سارا دن، اب یہ فیزیبل بھی نہیں ہے، اس پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر جو ہے نا، میں اگر آپ کو کہوں ایک مثال دے دوں، آپ اس کو سکر اور خیرپور میں اگر کسی کے پاس جو ہے نا 10,000 1,000 کھجور ہو جائے، وہ 40 سے 50 لاکھ روپے کماتا ہے. میرا ایک 35 ایکڑ کا ایک باغ ہے جس میں 1,500 کھجور کے کراتے ہیں. ہم فلانا کچھ اور ہو، 2 لاکھ روپے پہ میں محنت کر کے دیتا ہوں. یہ ہماری محنت کر کے میں اس کو دیتا ہوں. وہ کہتا ہے 1 سال کے لیے، میں کہتا 3 سال کے لیے ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھ سے تو نہیں ہوگا. تو میں آپ مطلب یہ چپر ہے بہت ہی اہمیت کا. وہ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں دنیا میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. آج میاں صاحب نے تمام انڈسٹریلسٹ کو جو ہے نا اپنے نزدیک رکھا ہے، چاہے وہ منشا ہو، چاہے گل احمد ہو، دوسرے ہوں. تو ہم مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام ہمیں 1 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، اگر اس پولیشن گورنمنٹ ابھی بھی کرے بھی غنیمت ہے. ہمارے پاس بالکل ہمارے پاس کیلکولیٹڈ رائے ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے فلانے جگہ پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو سب سے بڑا اس وقت میرا اپنا ایجنڈا ہے، حکومت کا ہے، میں سرکار کے ساتھ لگا ہوا ہوں. میں کہتا ہوں جی آپ ہمیں کیوں لیگل بزنس نہیں دیتے ہیں؟ یہ سمنگلنگ، کیونکہ سمنگلنگ ایرانی، جو میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ 2-4 سال کے بعد بند ہونا ہے، کیونکہ ایران اور انٹرنیشنل لوگوں کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. نیکسٹ ہب ہوگا ایران ڈیولپمنٹ کا. میں اور آپ اس کی کوئی چیز خرید نہیں سکتے. ابھی تو یہ ہے کہ اس کو کیپ کیا ہے نا، اب وہ پھر جو ہے نا اتنا اوپر جائے گا کہ میں اور آپ، تو اگر ہم لیگل بزنس کریں تو میں ان پہ تینوں، افغانستان، ایران کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں 3-4 جو ہے نا پوائنٹس دے دیں جہاں ہم لیگل. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. کینو پورٹ کراچی پورٹ سے جاتا ہے پٹسبرگ میں، 21 دن لگتے ہیں اس کو. اگر تفتان سے جائے گا 7 دن میں روس میں پہنچ جائے گا. تو
میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ فشریز ہو، لائف اسٹاک ہو، یا آپ کا ایگریکلچر ہو، یا ہماری اسمال انڈسٹریز ہو، اس کو جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے، جیسے آپ نے یہ مشکلات بتاتے ہیں، یہ ویسی واقعی مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات کون حل کرے گا؟ ہم ہی بیٹھ کے کوئی راستے نہیں کھولیں گے۔ کوئٹے میں آپ بیٹھے ہوئے، کوئٹے کی جو ہے نا کنزمپشن کتنی ہے، دودھ کی کنزمپشن کتنی ہے، مچھلی کی کنزمپشن کتنی ہے، میٹ کی کنزمپشن کتنی ہے، پولٹری کی کنزمپشن کتنی ہے، دوسرے چھوٹے موٹے چیزوں ہیں ان کی، اس پہ آپ پلاننگ کر کے، اب جیسے میں مطلب آئی ڈونٹ نو کہ آپ اسے ماربل کے بزنس میں کتنے لوگ ہیں، اس وقت دنیا میں ماربل کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ باکو اس وقت میں ہم گئے تھے، وہاں ایک ماربل سٹی بن رہا ہے۔ ماربل سٹی کیا پوری دنیا ہے جو وائٹ ہے، اور ہم محتاج ہیں ابھی تک۔ جو ہمارا جو ماربل کا جو ہے نا مائننگ کا اسٹائل ہے، وہی پرانا 70-80% ہم ضائع کر لیتے ہیں، اور باقی جو ہے نا، تو موجودہ حکومت ہے، میں خود کاروباری آدمی نہیں ہوں، میں سیاسی ورکر ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی چیمبر کی طرح سے جو بھی تجاویز آئیں گے ان کو ہم سنجیدگی سے، سرکار نوکری نہیں دے سکتا ہے۔ سرکار کا ٹوٹل بجٹ 190 ارب روپے، 160 ارب روپے ویسے ہم تنخواہوں پہ دے رہے ہیں، ہم کتنے جاب کریٹ کریں گے؟ جب تک پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے نا ہم نہیں جائیں گے، جہاں لینڈ آرڈر کا وہ ہے، یقیناً لینڈ آرڈر کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، ایجوکیشن کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ انویسٹمنٹ پہ منحصر ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے، بھوکا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ لوٹمار بھی کر سکتا ہے، بندوق بھی اٹھا سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو صرف تربت کی، کیونکہ میں بارڈر میں، ہمارا اور کسٹم والوں کا وقت یہی ہوتا ہے، میں اور ڈاکٹر حامد کہتے ہیں تم لوگ جو میں تربت میں رہتا ہوں، وہ چمن میں رہتا ہے، تم کہتے ہیں تم لوگ سمنگلنگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں۔ تمہارے معنوں میں اب تربت میں جس ٹائم ڈیزل کا کاروبار ہوتا ہے، پیٹرول کا چوریاں نہیں ہوتی ہیں۔ جب یہ بند ہو جاتا ہے، اتنی چوریاں ہو جاتی ہیں کہ اگر لوگ اتنے لوگ ہیں، مطلب تو کہاں سے کھائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس چیمبر کو آپ مہربانی کریں، پریزیڈنٹ صاحب ہمیں جلدی جلدی بلایا کریں، اور جو ذمہ داری آپ ہمیں دیں گے تو تھوڑا سا ہمیں مانیٹر بھی کریں کہ ہم نے ایسی گپ شپ کیا یا کچھ پیش رفت ہوئی۔ یہ اگر آپ کے مسئلے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، ہم آپ کے لیے میٹنگ ارینج کر لیتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے کہ بھائی مہربانی کرو، کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں۔ میں ایمانداری سے آپ کے ساتھ واضح، جس معاشروں میں سرمایہ نہیں ہوگا وہ معاشرے ترقی نہیں کریں گے۔ کسی بھی سماج کو ترقی کے لیے سرمایہ کی اشد ضرورت ہے، چاہے وہ ریاستی ہو، چاہے وہ ذاتی ہو۔ انہیں گزارشات کے ساتھ میں تمام دوستوں کو مشکور ہوں۔